صلواتك عليه وعلى آباء الطاهرين أولاده المعصومين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ فرج شریف. ناد علی مظہر اللجائب تجدوان اللہ کاف النوائب کل ہم وغم سید جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، 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 حسینیت. یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر، یا وارث خون امیر قاسم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شیخ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت الدارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ العلم ثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان. درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور پر. ظاہر آل محمد، باطن آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، سر الاسرار العلیاء، نور الانوار الجلیاء، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا الزمان. اس مقدس منبر کا وارث، ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وصیوں کا وارث، نبیوں کا وارث، توحید کا وارث، نبوت کا وارث، عدل کا وارث، امامت کا وارث، قیامت کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مبہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث. جیو بھائی جیو. یا امام المنتظر، اللہ جل یا امام المنتظر، نعرہ تکبیر، اللہم صلی علی کربلا، کاظمین، نجف، کوفہ، سامرہ، مکہ، مدینہ، کائنات کے چپے چپے کا وارث. جو مانے اس کا بھی وارث، جو نہ مانے اس کا بھی وارث. یتیموں، مسکینوں، غریبوں، جس کا کائنات میں کوئی نہیں اس کا خصوصی وارث. 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث. علماء، خطباء، ذاکرین، ماتمیان، نواخان، مقررین، سب کا وارث. سادات کا چیف،
سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی وأمہات طیبین طاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب فضائلہم وغاصب القابہم من یوم الازل الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ. بڑے عرصے بعد نیاز بیگ امر امام سے میں حاضر ہوا. یہ آج کے دن تیسری ڈیوٹی ہے. کھاریاں، آزاد کشمیر اور پھر آپ کے پاس. شاید آپ نے مجھے پہلے سنا ہو، 2-4 پروگرام میں آپ کے اس علاقے میں پڑھ گیا ہوں. میری اپنی طبیعت ہے، میرا اپنا مزاج ہے، میری اپنی مرضی ہے. میں نے کبھی بانی کی مرضی پہ نہیں پڑھا، نہ ہی میں نے کبھی وارے پکے کرنے کے لیے مجلس پڑھی. اس لیے یہ کام کرنا ولایت کی توہین ہے. بہت شکریہ ٹھوکر نیاز بھائی، مہربانی مہربانی. یہ آئے بہت شکریہ. تھوڑی تھوڑی متوجہ رہیں گے. قربان صاحب، جعفری صاحب ذکر سننے آئے ہیں. جب تک میں ممبر نہیں چھوڑوں گا یہ ممبر پہ نہیں آ سکتے. خود فرما رہے تھے میں ذکر سننے آیا ہوں. یہ بھی قدرتی مولا ہی ایسا موقع دے رہے ہیں. کبھی بھتیجا سنتا ہے، کبھی چاچا سنتا ہے. اللہ کرے اچھے چل رہے ہیں، ادب کے ساتھ پڑھتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہے. درود پڑھیں شہنشاہ کے مقدس بارے. تو مصروں سے میں خطاب کا آغاز کرنے لگا ہوں کہ حدود عشق کی جانچ کے پیمانے نہیں ہوتے. شرط ہے عشق ہو تو، محبت نہ ہو. عشق ہو تو حدود عشق کی جانچ کے پیمانے نہیں ہوتے. محبت میں لے اور دے ہوتی ہے، عشق میں دے ہی دے ہوتی ہے. بھائی مہربانی ٹھوکر نیاز بھائی، تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دیں گے. عرفان کے موتی میں آپ کی جھولیوں میں ڈال جاؤں گا. محبت میں سوداگری ہوتی ہے، عشق قربانی مانگتا ہے. محبت کہتی ہے میں کر رہا ہوں مجھے کیا ملے گا. عشق کہتے میں نہیں کر رہا تو کروا رہے تیرا احسان. پتہ نہیں میں کچھ کہہ گیا، آپ کے ذہنوں تک بات پہنچی یا نہیں پہنچی. محبت کہتی ہے میں کر رہا ہوں، میں کر رہی ہوں، دو گے کیا. عشق کہتے نہیں تو نے اس لائق بنایا، تو نے اس قابل بنایا، میں تو اس قابل بھی نہیں تھا. تیرا احسان، تیری عنایت، تو نے مجھے عشق کے قابل بنایا. میں اور کیا مانگوں، تجھ جیسا محبوب مل گیا. کم از کم 2.25 مہینے کے قریب آپ کو مجالس سنتے سنتے ہو گئے. ٹھوکر نیاز بیگ مرکز ہے عزاداری کا. مجھے بھی عرصہ ہو گیا لاہور میں آئے ہوئے. ماشاءاللہ جتنی عزاداری نیاز بیگ ہوتی ہے اتنی پورے لاہور میں نہیں ہوتی. ایسے ہے، لیکن افسوس 2.25 مہینے کی عزاداری کرتے 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 ابھی تک ہور نہیں پیدا ہو سکے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. بے مہربانی ٹھوکر نیاز بیگ والو، اگر میں بات غلط کر جاؤں بالکل نہ بولنا، ہاتھ نیچے رکھنا. 2.25 مہینے عزاداری کو کرتے کرتے ہو گئے. ہر مجلس میں ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے میں جاؤں ذکر سنوں، پرسہ بھی دوں، فضائل بھی سنوں، نعرے بھی ماروں. یہ مجالس تمہارے نعرے سننے نہیں برپا ہوتی ہے. یہ مجالس تمہیں جنت دینے کے لیے برپا نہیں ہوتی ہے. اگر یہ سوچ کے آئے بیٹھے ہو کہ ہم مجلس میں جائیں گے اور ہمیں جنت مل جائے گی، جس طرح کہا جاتا ہے نماز جنت کی کنجی ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے. بندے اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ یہ کنجی جنت کی مل جائے گی. سرکار نے نماز صرف تمہیں کنجی دینے کے لیے پڑھائی تھی. کیا بات، بڑی بات ہے جی. یہ نا نماز جنت کی کنجی ہے. سمجھا نہیں محمد نے نماز پڑھائی کیوں، اس کے پیچھے راز کیا تھا. بچے پہ سرکار نے نماز واجب نہیں کی. سارے علماء متفق ہیں اس بات پہ کہ بچہ بالغ نہیں، جب بندہ بالغ ہوتے تب نماز واجب ہوتی ہے. حالانکہ بات یہاں سے کچھ اور ہے. علماء کی محفلوں میں بیٹھا ہوں، میں نے سوال کیا ایک بندہ جس کو نہ کھانے کا ہوش، نہ پینے کا خیال،
نہ پہننے کی کوئی تمنا. اس کے لیے کیا خیال ہے؟ نماز واجب ہے. کہنے لگے نہیں وہ پاگل ہے. میں نے کہا وہ پاگل نہیں، وہ ذہنی مریض ہے. وہ پاگل نہیں. اگر تم جس کو پاگل کہتے ہو تو اس میں کوئی شک نہیں، پنجابی کی بات ہے قربان، پاگل یعنی اس نے گل کو پا لیا. بھئی کیا بات ہے؟ یہ 10 کربلا کا ہے. جہاں مرد ہوگی وہاں مستور ضرور ہوگی. یہ کربلا کا درس ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ سفر کرنا ہے. ان کی ڈیوٹی ہم سے زیادہ ہے. ہماری ڈیوٹی اتنی نہیں جتنی ڈیوٹی ان کی ہے. بھلا کیسے؟ انہوں نے ایک نسل تیار کر لی ہے. گھبرا گئے ہو؟ میں چاہ رہا تھا 2-3 باتیں میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے عرض کرتا جاؤں. انہوں نے ایک نسل تیار کرنی ہے. ایک نسل کو پروان چڑھانا ہے. اب یہ ان کے اوپر منحصر ہے نسل کو کیا کہہ کے پروان چڑھاتی ہے. یہ کام کرو گے تو مہدی مل جائے گا نہیں؟ بے مہربانی یار. سلام ہے. یا امام المنتظر نعرہ تکبیر. اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اب یہ ان پہ منحصر ہے. یہ بچے کو کیا سکھاتی ہے؟ بیٹا جنت جہنم، جنت جہنم. میں دعوت فکر دینے آئے ہوں ماں بہنوں بیٹیوں کو ٹھوکر نیاز بے کی سرزمین پہ. جہاں جہاں تک میرا میسج جا رہا ہے میری ماں بہنیں بیٹیاں کربلا تمہیں جنت اور جہنم سے نکال کے عشق سکھاتی ہے. کربلا کہتی ہے اس سے نکلو. یہ نہیں کہ جنت ملے گی، نہیں، اس لیے کہ یہ لائق محبت ہے. نہ جنت کا خوف، نہ جنت کا شوق، نہ جہنم کا خوف. یہ معیار مومن ہے. لالچ تو آئی جاتی ہے نا. بھئی نماز پڑھی، بھئی جنت جائیں گے. مجلس پہ گئے، جنت جائیں گے. شکل بنا لی غم حسین میں، جنت جائیں گے. ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہوں جس کو جنت چاہیے وہ مجلس میں نہ آئے. گھر بیٹھا رہے. مچھر کے پر کے برابر محبت اسے جہنم نہیں جانے دے گی. آپ کی کیا بات ہے؟ کڑوی باتیں میں بول رہے ہوں. میں مشکور ہوں آپ. مچھر کا پر کتنا بڑا ہوتا ہے؟ مائکروسکوپ کے علاوہ نظر ہی نہیں آتا. کوئی آنکھ بہت تیز ہو وہ دکھائی، اس کے علاوہ دکھائی نہیں دیتا. مچھر کے پر کے برابر محبت بندے کو جہنم نہیں جانے دیتی. یہاں معاملہ کچھ اور ہے. یہ صف عذاب بچھائی گئی، یہاں معاملہ کچھ اور ہے. میں اس طرف آتا ہوں، میں بات اپنی پہلے مکمل کر لوں. ماں بہنیں بیٹیاں، آپ کے لیے 2-3 جملے کہنا چاہوں گا. بہت ضروری ہے آپ اپنے بچوں کی پرورش اس انداز سے کریں کہ آپ کی گود میں پلنے والا بچہ ناصر مہدی ہو. آپ کی گود میں پلنے والی بچی کنیزہ امام زمانہ ہو. یہ معیار ہونا چاہیے. نہیں، ایک لمحے کے لیے میں بات یہاں روک کے عرض کرتا ہوں. کربلا والے کو ہم سب سلام کرتے ہیں. ہمارے ہر گھر کے پردہ عزاداران امام مظلوم کے ہر گھر کے پردہ دار سلام کرتے ہیں. مرد بھی سلام کرتے ہیں. بھئی کیا بات ہے؟ ہور تیری کیا بات ہے؟ جناب فضا تیری کیا بات ہے؟ فضا اور ہور دونوں پوچھتے ہیں ہم تو علیہ السلام ہیں، تم کیا ہو؟ اوئے ہوئے ہوئے، میں شاید کچھ کہہ گیا اور جو رہ گیا تو اس کا نصیب اور مقدر ہے. فضا بھی پوچھتی ہے تم کون ہو، ہور بھی پوچھتا ہے تم کون ہو. ہم تو علیہ السلام ہیں، ہمارا معیار تو ہے، تم کون ہو؟ جواب میں آتا ہے بس ہم ایسے مومن ہیں. شاباش، مہربانی، سچ بولنے کو سلام ہے. یہی تو عرض کرنے کے لیے آیا ہوں. آؤ مومن بنو. یہ مجالس تمہیں مومن بناتی ہے. اچھا اتنے سارے تشریف فرما ہو، ایک بات کی گواہی دینا. تو محب ہو یا شیعہ ہو؟ محب. جس نے شیعہ کہا ہے میں بتاتا جاؤں. آپ کے 11ویں امام کے سامنے ایک طویل واقعہ ہوا. اب میں پورا بیان نہیں کر پاؤں گا، وقت نہیں ہے. سرکار نے پوچھا واقعے کے بعد بتا محب اور شیعہ میں فرق کیا ہے؟ نوکر قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتے آقا آپ ہی بتائیں. سرکار فرماتے محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہو، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہوں. بے مہربانی بات دور نہ چلی جائے. میں نے بیٹی آپ کے لیے پیغام میں آپ کی گود میں جو بچہ بچی پرورش پا رہی ہے اس کو قائم کے لشکر کا سپاہی کنیزہ ہونا چاہیے. ورنہ آپ کا مجلس پہ آنا کمال نہیں، ذکر سننا کمال نہیں، آنکھوں سے آنسو بہانا کمال نہیں. روٹی بناؤ، آٹا گوندو وضو کر کے، اللہم کل ولی کل کے پڑھ کے آٹا گوندو، روٹی کھلاؤ. کیوں؟ ایک ڈش بڑی نثر کر سکتی ہے، مہدی کی دعا بھی تبدیلی لائے. بسم اللہ.
آٹا گوندو، کھانا بناؤ، دعا امام زمانہ پڑھ کے۔ میں حیران ہوں، مائیں علی علی کر کے دودھ پلاتی ہیں بچوں کو۔ علی علی کرنے والے کی تربیت تو اتنی کمال ہونی چاہیے، اتنی۔ مجھے بار بار ٹھوکر نیاز بیگانے کا شوق نہیں، خریدار ہوں گے تو آؤں گا، میرے پاس بھی ٹائم نہیں، میں بہت مصروف ہوں۔ خریدار ہوں گے تو 1000 دفعہ آؤں گا، کیونکہ میرے پاس جو موتی ہیں وہ بے لوث ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں۔ کیوں؟ آج میں ملک صاحبان سے قیمت لے کے چلا جاؤں، ہو سکتا ہے کل کو ایک دنیا کو جا کے کہیں ایک سید آیا تھا، فیس لے کے چلا گیا، فیس نہیں لے کے چلا گیا، اپنے دادا کے خون کی قیمت لے کے چلا گیا۔ سید سردار ہوتا ہے نا بھئی، وہ کیسا سردار ہے جو اپنی سرداری ہی قائم نہ رکھ سکے؟ سید کے مہربانی یار ملک صاحبان، نوجوان و چھوٹے ہو بھائی، میرے پاس جو بھی ہے عرفان کے یہ موتی بے لوث ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں، صرف توجہ۔ میں جو دینی آیا ہوں لوح دل پہ لکھو، ہو سکتا ہے یہ آخری مجلس ہو، موت سے نہ ڈرنا، موت ان کو آتی جن کا وارث نہ ہو۔ جی بسم اللہ، بسم اللہ۔ نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ بھئی کیا بات ہے، آپ نے نعرہ لگایا، میں باتیں قربانی ان کو کہنے لگا ہوں۔ باتیں میری ہوتی کڑوی ہیں سارے، ہاں ایک بات کہنے لگا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، ولایت واجب نہیں اوجب ہے، واجب نہیں اوجب ہے، مگر ولایتی کا کمال یہ ہے علی کو مان کے عباس کا علم دیکھ کے حرام نہ دیکھے، نہیں تو ولایت قائم نہیں ہوتی، نہیں تو ولایت قائم نہیں ہوتی۔ علی ولی اللہ، اس میں کوئی شک نہیں، علی ولی اللہ، علی مالک ہے، خالی علی ولی اللہ۔ قربان ایک دشمن شاعر ہے، کتاب کا نام ہے الغدیر، شاید آپ کی نظروں سے بھی گزرے، کافی جلدیں ہیں اس کے، دشمن آل محمد کا شاعر ہے۔ اس سے پوچھا گیا علی کی ولایت دن کی سفید کی روشنی میں اعلان کیسا ہے؟ انہوں نے کہا حق ہے۔ کہا کرنے والا کون تھا؟ کہا محمد۔ کہا وہ اپنی مرضی سے کرتے، کہا نہیں جو اللہ کہتے وہ کرتا ہے۔ تو کہا ماننے میں کیا کباہت ہے، قبول کرنے میں کیا کباہت ہے؟ کہتے بہت بڑی کباہت ہے، ولایت قبول کرنے کے لیے چھری گلے پہ رکھوانی پڑتی ہے۔ جتنا قربان انہوں نے آسان بنا دی نا ولایت، خدا کی قسم اتنی آسان نہیں ہے ولایت، اتنا معمولی معاملہ نہیں ہے۔ کم از کم ولایتی کا معیار ہوتا ہے غلامی کا اعلیٰ درجہ۔ یہاں بندے ابھی نوکر نہیں بن پا رہے، غلامی تو بہت دور ہے۔ آسان ہے غلامی ٹھوکر والوں، نیاز بیگ والوں، معمولی ہے غلامی۔ پڑھنی بیٹھے محمود و ایاز کا قصہ، سننی بیٹھے محمود و ایاز کا قصہ۔ ایک بات بتاتا جاؤں، غلام ہے ایاز، بادشاہ ہے محمود۔ اکثر محمود بیٹھ کے اپنے دربار میں گفتگو کرتا ہے، میرا ایاز کمال، میرا ایاز وفادار۔ سارے وزیر مشیر بار بار کہتے ہیں، محمود تو ہر وقت اس کی تعریف کرتا ہے۔ میں نے کہا ایک دن میں تمہیں دکھا دوں گا، میں غلامی کی ایک شکل دکھانے لگا ہوں جس کے پیچھے ولایت چھپی ہے، فیصلہ خود کرنا۔ میں نے کہا ولایت واجب نہیں اوجب ہے۔ کسی ہمسائے ملک کے بادشاہ نے پیٹی بھیجی فروٹوں کی، فروٹ وہ فروٹ نہیں جو تم کھاتے ہو، میٹھا کڑوا فروٹ، پنجابی میں جسے تمہ کہتے ہیں۔ پیٹی آئی، اٹھا کے بادشاہ نے ایک ایک فروٹ ایک ایک وزیر ایک ایک مشیر کو دیا، سب نے ایک ایک بائٹ لیا، تھو کر کے پھینک دیا۔ کہا کیوں نہیں کھایا؟ کہا بادشاہ کڑوا تھا۔ کھا لیتے نا؟ کہا بادشاہ کڑوا تھا کیسے کھا سکتے تھے؟ بلاؤ ایاز کو، غلام کو۔ آیا بخت بلند تیرے اقبال بلند، یہ لے فروٹ کھا۔ نہ او دیکھا قربان، نہ تو دیکھا، کھا گیا۔ بھئی میں میدان میں کھڑا ہوں، میں ممبر پہ کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں، میں اندر بیٹھ کے نہیں بات کر رہا۔ نہ او دیکھا نہ تو دیکھا، کھا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا ان سب نے نہیں کھا، ان کو کڑوا لگا، تجھے کڑوا نہیں لگا؟ کہتا ہے آپ میرے مالک ہیں، ایک بات عرض کروں جان کی امان پاؤں تو۔ کہا بولو؟ کہا بادشاہ ہمیشہ تیرے ہاتھوں سے میٹھا ملتا ہے، ایک دن کڑوا ملا تو تھو کر دو؟ ہوئے 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 ہوئے، آپ کی کیا بات ہے؟ ہاں غلامی چارہ نہیں، لازم ہے، مگر معیار غلامی یہ ہے،
غلامی میں شکر چھپا ہے، شکوہ نہیں ہے، کہیں بھی شکوہ نہیں، نیاز میں کسی بھی صورت میں شکوہ نہیں، جس حال میں رکھیں۔ یہ جو بیمار ہو جاتے ہو نا تو روتے پھرتے ہو، پریشان ہوتے پھرتے ہو، میں نے معصوم کی روایت پڑھی، معصوم فرماتے ہیں ہم اپنے چاہنے والوں کو خود بیمار کرتے ہیں۔ مولا کیوں فرماتے ہیں ہم چاہتے ہیں دنیا میں پاک ہو جائے، جو غلطیاں کی تھی پاک ہو کے ہم یہ ہم منتیں مانتے پھرتے ہیں، رولنا منت مانی علم عباس، ہم بندے بات کرتے ہیں ولایت کی۔ منبر پہ کھڑے ہو کے قربان میں نیاز بیگ کے مجمع کو بتانے لگا ہوں، ولایت وہ قائم کرتا ہے جو کم از کم غلام ہو، اور غلام کا معیار یہ ہے جس نے ولایت قائم کر لی وہ بیمار ہونے پہ ڈاکٹر کے پاس نہ جائے، علم عباس کے نیچے جلتے ہوئے چراغ کے تیل سے شفا لے۔ کم از کم ایمان کا معیار یہ اتنی معمولی نہیں ملک صاحبان جتنی بنا دی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ نہیں کر سکتے، کر بھی سکتے ہیں۔ تھوڑا سا نفس کو ذبح کرنا پڑے گا، نفس پہ چھری چلانی پڑے گی۔ بات رہ نہ جائے جہاں سے میں نے شروع کی تھی، نماز جنت کی کنجی، بندوں نے کنجیاں کٹھی کر لی، لیکن افسوس یہ ہے مرتے وقت کہتے ہیں ہمارا اعلان کرنا دنیا بڑی کٹھی ہونی چاہیے تاکہ ہماری بخشش کا سامان پیدا ہو۔ ارے بھائی تیرے پاس تو پہلے ہی جنت کی کنجیاں ہیں، اس کا مطلب تیرا ضمیر مطمئن ہی نہیں، تیرا ایمان کامل ہی نہیں، تجھے سمجھ نہیں آئی نماز تجھے پڑھائی کیوں گئی تھی۔ اہل سنت کا ایک اجتماع تھا، دعا کے لیے بلا کے سیدیں آئیں دعا کریں، وہاں دعا کا ایک پروگرام تھا، میں نے علماء بیٹھے تھے اہل سنت کی، میں نے پوچھا نماز کے کتنے فائدے؟ کہنے لگے نماز دین کا ستون، میں نے کہا جی بسم اللہ، اور کہنے لگے نماز مومن کی معراج، میں نے کہا کیا بات ہے، کوئی اور؟ کہنے لگے رسول نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے بھی بچاتی ہے، بے حیائی سے بھی بچاتی ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے یہ مومن کی معراج ایسے بن جاتی ہے یا برائی سے بچنا پڑتا؟ او بابا سرکار نے فرمایا، کسی بندے نے نہیں فرمایا، بادشاہ نے فرمایا نماز برائی سے بھی بچاتی ہے، بے حیائی سے بچاتی ہے۔ جو نماز پڑھ کے برائی سے نہ بچے، باپ کا کہنا نہ ماننے والا توہین والد کرتا ہے، اور محمد کا کہنا نہ مانے اس لیے کھڑا ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں بچوں پہ نماز اس لیے واجب نہیں، نہ برے ہیں نہ بے حیا ہے، یہی ان کا کمال ہے، یہ صحیح اسلام پہ ہیں، ان کا اسلام اتنا کمال ہے، اتنا کمال ہے۔ ابھی کسی ماں بہن بیٹی کے پاس چلے جائیں، اپنا بچہ سمجھ کے گود میں بٹھائے گی، وہ بڑوں میں سے کوئی چلا جائے ڈرے گی۔ اسلام میں عورت کے لیے خوف تھوڑا ہے، نہیں، تمہارا بادشاہ جب آئے گا نا، اللہ کرے گناہگار آنکھیں دیکھیں، بادشاہ جب آئے گا عورت سر سے لے کر پاؤں تک سونے سے لدی ہوئی حج کرنے کے ارادے سے جائے گی، جرت نہیں ہوگی کسی مرد کی عورت کو آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ ارے بھائی اس اسلام کے انتظار میں ہو جو قائم آ کے قائم کرے گا، ابھی کیوں نہیں قائم کرتے؟ تمہارا تو معیار ہی کچھ اور ہونا چاہیے۔ آج میری کہیں دور نہ چلی جائے، میں مختصر کروں، محبت کا معیار اور عشق کا معیار اور۔ عشق قدم قدم پہ قربانی مانگتا ہے، قدم قدم پہ لمحے لمحے پہ قربانی مانگتا ہے۔ عشق کہتے دیکھ تو نے کام چھوٹا نہیں کیا، اب کوشش کرنا وفا کرنا۔ یہ جو کربلا والے جن کو سلام پیش کرتے ہو، خراج تحسین پیش کرتے ہو، کبھی ان کا معیار بھی غور فرمایا ہے؟ نیاز بے کس معیار پہ فائز ہیں، کبھی غور فرمایا؟ معصوم بعد میں کربلا کے بعد آنے والے معصوم نے فرمایا، ہر معصوم نے بے ابی امی و انتا، میرے ماں اور باپ آپ پر قربان، کوئی وجہ تھی نا؟ کیا معیار تھا؟ کسی عاشق نے قلم اٹھائی، بھائی قربان کمال دو مثلے لکھ گیا، وہ کہتے تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں انداز وفا نہیں شاید، تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں انداز وفا نہیں شاید، کچھ پنچھی پنجرا کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتے۔ معیار کربلا اعلان کرتے ہو پوری دنیا میں ہے ہماری درسگاہ، درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے؟ بھئی شاباش، سبق لیا جاتا ہے، درس لیا جاتا ہے۔ بتاؤ کربلا سے ہم نے کیا درس لیا؟ رونا، رلانا، شکل بنانا، یہ درس ہے؟ کوئی عاشق حسین ایک ثابت کرے، کوئی محقق دنیا کا کہ کوئی رویا ہو، کسی نے رلایا ہو یا کسی نے شکل بنائی ہو، پھر درس کربلا کیا ہے؟ کبھی سوچا تو کرو یار، کبھی فکر تو کی کرو یار۔
کہ درس کربلا پھر کیا ہے؟ درس کربلا وفا سے شروع ہوتا ہے، وفا پہ ختم ہوتا ہے۔ درس کربلا بے طلب عشق ہے، بے نیاز عشق ہے، بے لوث عشق ہے۔ کوئی محقق ثابت کر کے دے، 13 سال قربان مجھے پڑھتے ہوئے ہو گئے، ابھی تک میرے سامنے کوئی نہیں ہے، کوئی ثابت کر کے دے 72 نے حسین سے عشق کی کوئی قیمت مانگی ہو؟ کوئی بتاؤ؟ کوئی بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہی تو عشق ہے۔ اس کا مطلب صرف داد دینا، صرف واہ واہ کرنا، صرف کمال کہنا کمال نہیں۔ کم از کم وہی صفت اپنے اندر پیدا کرو۔ نہیں آج کر پایا۔ میں اس کو آسان سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی بات اور کرنے لگا ہوں۔ ایک نعرہ یہی لگاتے ہو ہے ہماری درس کا، دوسرا نعرہ لگاتے ہو حق کا سیدھا راستہ، حق کا سیدھا راستہ۔ بھائی صاحب ڈی جی خان سے چلے، ان کی مثال دیتا ہوں، اپنی نہیں دیتا، آپ کے شہر سے ہی ہوں۔ ڈی جی خان سے بھائی چلے، پوچھنے لگے قربان کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے جی نیاز بیگ لاہور۔ جی کیا کرنے جا رہے ہیں؟ مومنین کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ اچھا، اور مومنین سے دعا لینے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، کون سے مومن؟ جی نیاز بیگ، باقی میں راستے کے پروگرام چھوڑ رہا ہوں۔ یہ نیاز بیگ آئے، انہوں نے نیاز بیگ کی گلیوں کے راستے دیکھے، حق کا سیدھا راستہ یاد رکھنا، چوکوں کے راستے دیکھے، بازار کے راستے دیکھے، سارے راستے دیکھ کے نیاز بیگ کے واپس چلے گئے۔ پوچھنے لگے کیسا رہا؟ کہنے لگے میں نیاز بیگ کی گلیوں کے راستے دیکھ آیا، چوکوں کے راستے دیکھ آیا، بازار کے راستے دیکھ آیا۔ کہنے لگے تیرا تو جانا نہ جانا ایک ہے، اتنا ڈی جی خان سے سفر بھی کر کے گیا، منزل پہ بھی نہیں پہنچ، نہیں دور رہ گئی بات، دور رہ گئی بات، نہیں پہنچا پایا، راستوں میں پھرتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا۔ حق کا سیدھا راستہ۔ اور نیاز بیگ والو، کربلا راستہ ہے تمہیں منزل تک پہنچاتی ہے۔ کربلا کہتی ہے مجھ پہ چل کے اپنی منزل تک پہنچو۔ پوچھتے ہیں کربلا ہماری منزل کا نام کا؟ پہلے سلمان سے پوچھو، سلمان ہماری منزل کا؟ پہلے میری تو سنو۔ تو بڑی جلد بات ہے نا، ہم اپنی بات کو پہلے لے کے آتے ہیں۔ کہا چلے سلمان تو بتا تیری منزل کا؟ یا علی۔ کہا ہم کیسے یقین کرے تیری منزل یا علی ہے؟ کہا دیکھو علی علی کل شین قدیر کا روئے زمین پہ مظہر تھا۔ علی علی علی، کون جانے علی کون، لیکن جتنا میں نے جانا علی جو چاہتا، جب چاہتا، جسے چاہتا، جہاں چاہتا عطا کر سکتا ہے، جتنا میں نے سمجھا۔ جناب سلمان کی آواز میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اچھا سلمان، اتنا علی کو جانتے ہوئے ہم کیسے سمجھے تیری منزل یا علی ہے؟ کہنے لگا علی نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ مجھے کہا سلمان مجھ سے کچھ مانگ۔ میں نے ہر دفعہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کی گزارش کی، جس کو علی جیسا مولا مل جائے، علی کے ہوتے ہوئے کچھ اور مانگنا ولایت کی توہین ہے۔ سلمان ہم کیسے مانے تیری منزل یا علی؟ ہم کیسے مانے تیری منزل یہ مولا ہے؟ کہنے لگے یہ وہ مولا ہیں جن کے ارد گرد ہر وقت میں ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ بادشاہ اتنے کریم تھے، انہوں نے خود ہی مجھے منا بنایا۔ یہ کوئی چھوٹا لقب نہیں، یہ کوئی چھوٹا لقب نہیں قربان بھائی۔ یہ جو دودھ کی دکانوں کے باہر لکھا ہوتا ہے نا، من غشا فلیسا منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم اعتبار کر کے دودھ کی دکانوں سے جا کے دودھ لے لیتے ہیں، حالانکہ سرکار کی حدیث ہے، سرکار کا فرمان ہے، ہم نے صرف اعتبار کر کے دودھ لے لیا، آگے پانی تھا کیا تھا ہمیں اس چیز سے غرض نہیں۔ ہم نے سرکار کے، میرے محمد نے 1400 سال پہلے گوالوں کے لیے نہیں فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ سرکار سے پوچھتے سرکار کوئی ایسے بھی تو ہوں گے جو آپ سے ہیں؟ فرمایا ہاں، السلمان منا۔ لاوڑ نہیں تھی، کیا بات۔ مثال ہے روئے زمین پر جناب سلمان۔ اگر تم آج بھی محمد سے بننا چاہتے ہو، اپنے اندر سے ملاوٹ نکال دو، کھوٹ نکال دو، صاف ستھرے آئینے کی طرح شفاف بن جاؤ۔ ارے بھائی ان کے علاوہ کسی چیز کو مانگنا بھی ملاوٹ ہے۔ یہ سلمان نے سکھایا، میں اپنی طرف سے تو نہیں کھڑا کہہ رہا۔ ان کے علاوہ کسی چیز کو مانگنا ملاوٹ ہے۔ میں سمجھتا مار کمال والی ولایت کی خوشبو ہے، ملاوٹ سے پاک ہے۔ کیوں ذرا برابر بھی اگر ملاوٹ ہوتی ملک صاحبان،
مولا نے جب فرما دیا تھا میری محبت یہ درخت تیری پھانسی، اگر ذرا بھی ملاوٹ ہوتی کہتا مولا میں مرنا نہیں چاہتا، ذرا برابر میں ملاوٹ ہوتی کہتا مولا میں مرنا نہیں چاہتا، سوری مولا میں منت مانتا، نیاز بیکڑا پڑھنا ہویا۔ آپ کے حیران چہرے اور پریشان خوبصورت چہروں کو دیکھ کے میں خود حیران ہو رہا ہوں، پتہ نہیں میں کون سی کڑا باتیں کر رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں میں سمیٹ ہی لوں، میرا خیال ہے آپ کے مطلب کی بات نہیں ہے، بس نچوڑ دوں گا، اتنا ہی کافی بلاوا۔ خدا کی قسم بسم اللہ جی، بسم اللہ قربان۔ بس اس بات کو مکمل کروں، بسم اللہ۔ آپ نے نعرہ لگایا، میں مشکور ہوں، نعرے لینے نہیں، صرف ہم متوجہ لینے، حیران چہرے نہیں مسکراتے چہرے، حیران بیٹھے کاروباروں پر، حیران بیٹھے گھر میں، مجلس میں تو چہرہ مسکراتا ہونا چاہیے۔ پرانے ماں کی گود سے دیکھو کہ چھوٹے چھوٹے بچے ماں کی گودوں میں بیٹھے، آپ بھی کبھی ایسے بیٹھتے تھے؟ آپ نے بچپن سے عزاداری کے یہ سارے سلسلے دیکھے ہیں۔ میں صرف عزاداری کی حقیقی تصویر تمہیں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں صرف تمہیں ادھر تک لے جانا چاہتا ہوں جو تمہارا حق ہے، میں صرف چاہتا ہوں تمہارا معیار اتنا بدل جائے، اتنا بدل جائے، اتنا بدل جائے، لوگوں کو یہ پوچھنا ہی نہ پڑے علی والا کون ہوتا ہے، اتنا معیار تمہارا بدل جائے، تمہیں دیکھ کے دنیا کہیں اگر علی والا یہ ہے تو پھر ان کا علی کیسا ہوگا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے مولانا، ان کا مولا کیسا ہوگا اگر یہ مولا والے ہیں؟ دن تیار ہیں؟ جی آؤ۔ میں سمجھتا مار بوزر کمر مقداد تمہاری منزل کہا یا علی، کربلا پہنچا، کربلا والو تمہاری منزل کہا یا حسین، کربلا والو علی چھوڑ دیا، اللہ بھی چھوڑ دیا، ولایت علی بھی چھوڑ دی، حسن مولا بھی چھوڑ دیا، کہا نہیں کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ میں نے کہا تم نے جو منزل حسین کو منا لیا، کہنے لگے ہماری مجبوری ہے، جس دور میں ہم ہیں اس دور کے علی کے چہرے کو حسین کہتے ہیں، ماشاءاللہ، اس دور میں محمد کے خون کو حسین کہتے ہیں، اس دور میں حسن کے بھائی کو حسین کہتے ہیں۔ جی مہربانی بیٹا، تھینک یو۔ اچھا ولایت علی کہاں گئی؟ کہا اگر ولایت علی قبول نہ کرتے شب عاشور حسین سے جنت لے کے چلے جاتے، کہا ہمارا جنت کو ٹھکرانا ہی دلیل ہے اس بات کی ہم خالص ہیں، لالچی نہیں تھے۔ ولایت علی قبول کرنے کا کمال ہی یہی ہے، ہمارے اندر کھوٹ نہیں تھی، صاف شفاف تھے۔ بادشاہ نے جب فرمایا نا یہ جنت ہے، بھائی قربان ایک جملہ صرف آپ کے لیے، میں بس نچوڑ دیتا ہوں، یقیناً تھکاوٹ ہے، کافی سفر کر کے آئے ہیں، لیکن چلو یہ بھی باتیں راستے میں گاڑی میں کرتے ہوئے جائیں گے، گھر بھی کریں گے، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی استفادہ کر کے کسی اور کے بھی دل کی آنکھیں کھول جائیں۔ نہیں میں نئی بات کھڑا کر رہا ہوں، آپ کے چوتھے امام کا فرمان ہے، پروردگار نے ہر انسان کو 4 آنکھیں دی ہیں، 2 آنکھیں وہ ہیں جن سے وہ ظاہر دیکھتا ہے، 2 آنکھیں وہ ہیں جو دل میں۔ مولا کبھی وہ بھی آنکھیں کھلتی ہیں؟ فرمایا ہاں، وہ آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب اللہ چاہتا ہے۔ مولا اللہ کب چاہتا ہے؟ فرماتے ہیں جب بندہ چاہتا ہے۔ یہ ہے کمال، بندہ ہی نہ چاہے، اس لیے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا خدا بندے سے خود پوچھے۔ آپ کے قریب سو رہے، آپ کے شہر میں سو رہے، ان کے شعروں کی قدر کیا کرو، کمال سے کمال کر گئے۔ اللہ جانتا ہے میں ان کے شعروں کی تفسیر جو میں پڑھتا ہوں کتب میں جو عاشقوں نے لکھی ہے، کمال کر گئے۔ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ ماشاءاللہ، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری، یہ معیار ہے نا مومن کا۔ مہربانی ڈی جی خان والے آج میرے ہاتھ آئے ہیں، ہاں ہاں یہ لازمی ہے بابا، یہ میں بسم اللہ کروں، یہ بڑا ضروری ہے، یہ رہ گئی باتیں صرف اسی پرسوں میں ہی رہ گئے، پرسے کی حقیقت تک نہ پہنچے، قربان پیچھے رہ جاؤ گے۔ کم از کم مومن کا معیار یہ ہے وہ دنیا میں دل کی آنکھوں سے مہدی کے لشکر میں اپنی جگہ دیکھے۔ اگر میری بات کسی کو سمجھ آئی
مہربانی دینا بھائی، بہت شکریہ۔ میں نے اپنی طرف سے بات کی، آپ کے بادشاہ فرماتے ہیں تو مجھے ملنے کی کوشش نہ کر، تم ایسے بن جو جیسے ہم چاہتے ہیں، میں تمہیں ملنے خود آؤں گا۔ ملے ہیں ابھی تک بادشاہ؟ نہیں ملے تو ملنے کی کوشش کرو، وہ تمہیں مجلس میں بھی ملتا ہے، وہ تمہیں ماتم میں بھی پہچانو بادشاہ کو، صرف زبانی کلامی نہیں، پہچانو بادشاہ کو، وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ میں تو بانیوں کو آج کل یہ دعوت دیتا ہوں کہ بھئی میں نے اگر مجلس پہ آنے آپ کو گھر آ کے دعوت دینی ہوگی، اور میری ایک شرط ہے کم از کم 40 دن میرے پاس پہلے آؤ، تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ مصلی بچھا کے روز امام کو کہو تیرے دادے کی پوری بچھا رہے ہیں تو آئے گا؟ کم از کم یہ معیار ہونا چاہیے۔ آقا تیرے دادے کی پوری بچھا رہے ہیں، کوئی چھوٹا کام تھوڑا کر رہے ہیں، مولا تو آئے گا؟ بھئی یہاں کسی پارٹی کا جلسہ ہو، نیاز بیگ والو، کسی بھی پارٹی کا جلسہ ہو، بندے اکٹھے ہو جائیں، یقیناً پارٹی کے سربراہ کا یا کسی بھی عہدیدار کا فون ضرور آتا ہے، تیری مہربانی تو نے بڑا کمال جلسہ کیا، یا کم از کم اپریسیشن لیٹر ضرور آتا ہے یا نہیں؟ ایمان سے بتاؤ کتنے بانی یہاں بیٹھے ہو جن کو مہدی نے کہا ہم تیرے شکر گزار ہیں تو نے میرے دادا حسین کی مجلس کرائی؟ بننا ہے بھائی، تبدیلی آنی چاہیے بھائی، ہاں انشاءاللہ۔ ایسا نہیں، مایوسی نہیں، ہمت کرو، قدم بڑھاؤ، آگے بڑھو، یہ نہ دیکھو وہ کیا کر رہے، لوگوں کے عیب دیکھنے چھوڑ دو، وہ کام جو کر رہے ہیں ہم ان سے نکل آؤ۔ لوگ کیا کر رہے ہیں، نہیں میں کیا کر رہا ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں، میں جو نماز پہ کھڑا ہوا، بندے نے کہا جی ہماری باتیں قبول کیسے ہوں، ٹی وی پہ بیٹھا ہوں اہل بیت لندن، وہاں خطاب چل رہے ہیں میرے صاحب زمان پہ، ایک سوال آ گیا جی کیسے پتا چلے مولا ہم سے راضی ہو گئے؟ ایسا کرائٹیریا تو میری قوم کے پاس ہے ہی نہیں، تو بادشاہ سے اس طرح کی ملاقات کرنا تو کسی عارفوں کا کام ہے نا، کم از کم ویسے تو بندہ مل سکتا ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں عارف ہی فرماتے ہیں پردہ غیروں سے ہوتا ہے اپنوں سے نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہر بندے کی رسائی اس لیے نہیں ہے کہ بندے متوجہ نہیں ہیں، تھوڑے سے متوجہ ہو جائیں، بادشاہ بڑے کریم ہیں، متوجہ نہیں ہے بندے، ہاں جی کیسے پتا چلے امام ہم سے راضی ہیں؟ میں نے کہا جب تجھے دنیا کی ہر عورت ماں بہن بیٹی نظر آنے لگ جائے یقین کرنا مہدی راضی ہو گیا۔ کم از کم تیری زندگی سے شکوے نکل گئے، تیری زندگی شکر پہ آ گئی، یقین کر لینا بادشاہ راضی ہے، تیرے اندر صبر آ گیا، یقین کر لینا بادشاہ راضی ہے۔ لوگوں کے عیب دیکھنے کی بجائے اپنے عیب دیکھنا شروع کر دے، سمجھ لینا بادشاہ راضی ہے، جو اس کی تقسیم ہو اس پہ راضی رہنا شروع کر دے، سمجھ لینا بادشاہ راضی ہے۔ میں کیوں بار بار نیاز بیگ والوں کھڑا کہہ رہا ہوں بادشاہ راضی بادشاہ راضی بادشاہ راضی بادشاہ راضی، صرف اس لیے کھڑا کہہ رہا ہوں 11 امام اس وقت راضی ہوں گے جب مہدی راضی ہوگا، نہیں وہ بات رہے گئی نا، حق کا سیدھا راستہ، کربلا والو تمہاری منزل کا حسین، ابو بصیر آپ کی منزل کا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، احمد بن اسحاق قمی تیری منزل کا امام حسن عسکری علیہ السلام۔ اب ایمان سے بتاؤ اپنے اپنے سر پہ ایک لمحے کے لیے امام کا ہاتھ محسوس کر کے بتاؤ تیری میری منزل کون ہے، تیری میری منزل کون ہے؟ نماز جمعہ پڑھتے ہو، کھڑے ہو جاتے ہو، کس کے نام پہ؟ 11 نام آتے، کبھی کھڑے ہوئے جو ہی سردار کا منزل کا نام آتا؟ اور ایک افسوس نیاز بیگ کے پلیٹ فارم سے اعلان کرنے لگا ہوں، بھائی قربان جہاں آپ کا بس چلے یہ میرا پیغام ضرور پہنچانا، میری کوئی بات نہ پہنچانا، یہ پیغام ضرور پہنچانا۔ ہر مجلس اعزا کے اشتہار کے ٹاپ پہ لکھا ہوتا ہے زیر سرپرستی قائم آل محمد، لکھا ہوتا ہے نا۔ افسوس ہے بانیوں پر جو اتنا چھوٹا سا لکھواتے ہیں زیر سرپرستی قائم آل محمد، چھوٹے جو کائنات کے ان کے نام اتنے بڑے، جو کائنات کا بڑا ہے اس کا نام اتنا۔ یہ میرا پیغام پہنچانا، خدا را اپنی یہ رویت بدلو، اپنی یہ طبیعت بدلو، کائنات کے سردار کا نام بڑا ہو، پڑھنے والوں کے نام چھوٹے چھوٹے ہو، کوئی نہ آئے۔ تم یہ رضائے سردار کی خاطر مجلس کراتے ہو یا پڑھنے والوں؟ اتنا چھوٹا سا، جتنا چھوٹا ہو سکتا ہے دکھواتے ہوئے چھوٹا سا لکھنا زیر سرپرستی قائم آل محمد۔ نہیں، دنیا کو بتاؤ اتنا بڑا لکھ کے حجت دوران شریک القرآن
مظہر الایمان کامل الکفر والطغیان بقیہ آل محمد امین مرتجس امین ذوالفقار حجت دوران امام مہدی جل اللہ فارج شریف لکھواؤ اتنا بڑا. پتہ کیا دنیا اشتہار پڑھ کے کہے گی یہ بے وارث قوم نہیں کوئی وارث ہے ان کا. کسی انداز سے تو بادشاہ کا تعارف کرا لو نا یار. ہر بندے کے ممبر پہ آنے سے پہلے کوشش میرا نام بڑا دینا میرا نام بڑا دینا. وہ کائنات کے بڑے جو قبر کے باہر کہیں گے جلدی کرو دفناؤ. اس کا بڑا ہونا چاہیے نا جو قبر میں بھی کہے گا پریشان نہ ہو بے فکر ہو کے سو میں آنے والا ہوں قبر سے اٹھاؤں گا. ہونا چاہیے بادشاہ کا بڑا. یہ تبدیلی آنی چاہیے ٹوکر نیاز بیگ میں جتنے بہنی بیٹھے ہو یہ تبدیلی آنی چاہیے. چھوڑ دو کوئی نہ آئے مجلس میں نہ آئے تو امام کی خاطر مجلس کرواؤ. بہت بڑا نام سردار آدھا اشتہار میں سردار کا نام. چھوٹے چھوٹے یہ پڑھیں گے یہ پڑھیں گے یہ پڑھیں گے لوگ اشتہار دیکھ کے آتے کوئی بات نہیں. چھوٹے چھوٹے نام بادشاہ کا بڑا. پتہ کیا بہت سارے فائدوں میں ایک تو میں نے کہا نا دنیا کہے گی یہ بے وارث نہیں. دوسرا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا تمہاری آنے والی نسلوں کو پتہ چلے گا جس کے زیر سرپرستی ہے وہ موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں چند بندے گھبرا گئے ہو. نماز ماشاءاللہ سب پڑھتے ہیں. نماز کے آخر میں سلام کیا کرتے ہو؟ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنت زمان من جور زمان من شر شیطان. کہتے ہو نا پڑھتے ہو نا. کبھی ترجمہ بھی غور کیا ہے؟ ہمارا سلام ہو آپ پر اے زمانے کے صاحب. ہمارا سلام ہو آپ پر اے امر کے مالک. دیکھو شروع کہاں سے کرتے ہو؟ نیت تکبیرۃ الاحرام نماز شروع کرتے ہو تشہد کے بعد پھر کھڑے ہو جاتے ہو دعا مانگتے ہو تسبیح پڑھتے ہو پھر کھڑے ہو جاتے ہو سلام پڑھنا جو السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھتے پڑھتے کربلا تازمین مڑ کے پھر کعبے کی طرف آتے ہو جھک جاتے ہو. ہوئے 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 اور ہی کبھی نہیں کیا. کتنا جھک جاتے ہو. نہ نبی اللہ پہ جھکتے ہو نہ رسول اللہ پہ جھکتے ہو نہ کربلا کی طرف جھکتے ہو. جو ہی مہدی کا نام ہے جھک جاتے. ہمارا سلام ہو آپ پر اے زمانے کے صاحب اے امر کے مالک. ہمارا سلام ہو الامان 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 پناہ دیجئے. اپنی مرضی کے عالم سے ترجمہ کرانا پناہ دیجئے معافی دیجئے بچا لیجئے. کن چیزوں سے؟ زمانے کے فتنے سے زمانے کے دور سے شیطان کے شر سے. یہاں بندوں کو دشمنوں سے بچنے کے لیے گارڈ رکھوانے پڑتے ہیں. کائنات کا محسن ایک جگہ نہیں تمہیں ہر جگہ بچاتا ہے. ارے بھائی کتنا بڑا محسن ہے. تم نے لاہور میں کہا اللہ مان من شر شیطان. کراچی والوں نے کراچی میں کہا اللہ مان من شر شیطان. پوری دنیا میں ہر جگہ پہ بندوں نے کہا اللہ مان مولا بچا مولا بچا مولا بچا. میری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اپنے کمرے کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ کے کہا بچا. کتنا کریم ہے ہر ایک کی پکار سنتا. مالک ذوالفقار جو ہے. ہاں بس اتنی میں نے گزارشات کرنی تھی. اپنے اندر تبدیلی لے کے آؤ. مزاجوں میں فرق ہے. چھوڑ دو ایک دوسرے مومن کو نوچنا گلا کرنا. کچھ نہیں رکھا اس میں. دیکھو یار یہ قبر ہے ہمارے ساتھ. ہر امام بارگاہ میں قبریں ہیں. کوشش ہوتی ہر مومن کی میری قبر ایسی جگہ بنائی جائے جہاں میرے اوپر ماتمی چلے. ہوتی ہے نا کوشش. خواہش بھی ہوتی ہے حسرت بھی ہوتی ہے کوشش بھی ہوتی ہے. کہاں بنی جائے میری قبر؟ جہاں میرے اوپر ماتمی چلیں عزادار چلیں مولا کے چاہنے والے چلیں. اب مولا کے چاہنے والے جوتیوں کے ساتھ بھی چلتے ہیں. جب جوتیوں کے ساتھ چلیں گے ٹھڈے نہیں لگیں گے؟ لگیں گے نا. ارے بھئی یہی تو ولایت کا کمال ہے. مرنے کے بعد قبر میں لیٹ کر ٹھڈے برداشت کرتے ہو. زندگی میں مومن برداشت ہی نہیں. ہوئے 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 کہاں جا کے بات کرو یار. بندے کہتے ہیں ہم نے ولایت قائم کر لی. یا امام المنتظر بڑی بڑی دنیا بھائی قربان باتیں کرتی ہے. ہر بندے کے ساتھ بڑی بڑی باتیں آپ کے ساتھ بھی ہوتی ہوں گی. کئی ایسے ہوں گے جو جن کو آپ اچھے نہیں لگتے ہوں گے. بڑی بڑی باتیں ہر جگہ ہر بندے کے ساتھ یہ کام ہے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے لیے جملہ موسیٰ علیہ السلام نے مناجات کی. میں نے قصص الانبیاء پڑھی. اللہ میری ایک عرضی ہے میری ایک گزارش ہے میرا دشمن کوئی نہ ہو میرا مخالف کوئی نہ ہو مجھے غلط کوئی نہ کہے.
آواز آتی ہے موسیٰ جو کام میں نے اپنے لیے پسند نہیں کیا وہ تیرے لیے کیسے کر رہا ہوں؟ اوہ مہربانی یار. ہاں بس اس لیے معیار بدلو، تبدیلی آئے. بادشاہ کو آپ کا انتظار ہے. ایسے عاشق بن کے دکھاؤ جیسا بادشاہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے. اپنی منزل کو پہچانو، زندگی میں ہی منزل تک پہنچو. کسی پہ اعتبار نہ کرو، کوئی بھی نہیں کسی کا. عاشقوں نے حکم دیا کہ اپنی زندگی میں وصیت نامہ ضرور لکھو. بندے ڈرتے ہیں وصیت نامہ اس کا مطلب موت آ جائے گی. نہیں، وصیت نامہ ضرور لکھو. کہا جب وصیت نامہ لکھو گے نا، یہ مال اس کا، یہ گھر اس کا، یہ جائیداد اس کی، یہ گاڑی اس کی. کوشش کرنا ہر نماز کے بعد وصیت نامہ ضرور پڑھنا. جب غور کرو گے یہ اس کو دے کے جا رہا ہوں، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، ایک دن تو خیال آئے گا سب کچھ دے دیا، میرے لیے کیا بچا. جب یقین آ جائے نا میرے لیے سوائے میرے مولا کے کوئی نہیں بچا، یہ سب مال انہی کا ہے، ساری زندگی میں نے ان کے لیے کمایا، یہ سب دے کے جا رہا ہوں، رہ گیا میرا مولا. اگر بچہ ہی میرا مولا ہے تو پھر میں اپنے مولا کو ہی دنیا میں کیوں نہ اپنا بنا. سبحان اللہ. ملک صاحبان پھر اس سے آگے گفتگو ہوگی، بس اتنا ہی کافی سمجھیے گا. ایک بات بھی کسی تک پہنچ گئی، زندگی بدل گئی، تبدیلی آ گئی، میرے آنے کا فائدہ انشاءاللہ ہو گیا. اور ایسے مجھے میرا بادشاہ نہیں بھیجتا، یقیناً روحوں نے بدلنا ہوگا. وہ میرے ساتھ ایک بھائی چلتے تھے، میں کہتا تھا کوئی ایک تو ہوگا میری بات سننے کو. انہوں نے کہا شاہ جی کھلا موقع دیا کرو. کہا کرو انشاءاللہ سارے بدلیں گے. میں وہ جملہ جو کہہ رہا تھا وہ میں مکمل کروں، بس اتنا ہی کافی. میں نے کہا دنیا باتیں کرتی ہے، مجھے بھی کہتی ہیں شاہ جی آپ بھی کسی کے خلاف باتیں کیا کرو. میں نے کہا جی کیوں؟ کہنے لگا جی وہ جو آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا آنے والا حسین اسے ہور بنا دے، میں کیا کروں گا. ہوئے 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 ہوئے. مہربانی نیاز بھائی، بہت شکریہ نیاز بھائی، مہربانی نیاز بھائی. بھائی کیا بات ہے بھائی، آنے والا حسین اسی کو ہی ہور بنا دے. وہ پتہ چلتا ہے مزاج حسین کا، آنے والا حسین بھی تو اسی کا لخت جگر ہے. جس کی میں مخالفت کروں، جس کو میں غلط کہوں، آنے والا حسین اسی کو ہی ہور بنا دے. میں ادھر مولا کو کہتا پھروں گا مولا یہ تو میرا مخالف تھا. نہ، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے. بس آپ کے لیے ایک تحفہ ہر جگہ میں بانٹتا ہوں. یہ چند بھائیوں کی طرف سے مجھے حکم ہے، سید جہاں بھی مجلس پڑھی کرو، مؤمنین کو ضرور کہا کرو حدیث کے ساتھ دعائیں کمیل پڑھتے ہو، پڑھتے رہو خیر و برکت کے لیے. باقی دعائیں بھی، اگر پوری مفاتی میں واحد دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں. جو پڑھتے ہو سلام ہے ان پر، جو نہیں پڑھتے ان کو دینے آیا ہوں. اس کا کوئی ہدیہ نہیں، جتنے مومنین مومنات جتنا لینا چاہیں موجود ہے. یہ وہ دعا ہے جس کے بارے میں آپ کے چھٹے امام کا فرمان ہے، جو روزانہ مل کے درود پڑھو. بھائی شاباش، مہربانی یار، سلام ہے آپ پہ. اجل فارج آل محمد یا اجل فارجہم ضرور پڑھا کرو. یہ تمہاری کتاب ہے ہدیۃ الشیعہ، پڑھ کے دیکھنا. آپ کے معصوم فرماتے ہیں کوئی بھی بندہ دنیا میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے بعد اجل فارج آل محمد یا اجل فارجہم پڑھے گا، معصوم فرماتے ہیں وہ اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک مہدی کو نہ دیکھ لے. اجل فارج ضرور پڑھا کرو. وہ دعا عہد ہے جس کے بارے میں چھٹے بادشاہ کا فرمان ہے، جو پڑھے گا میں سچی ماں کا سچا بیٹا وعدہ کرتا ہوں وہ مر بھی گیا میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا. وہ مر بھی گئی میرا قائم اس کی قبر پہ آئے گا. ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا، اٹھ میں آ گیا. اچھا یہاں زندوں پہ بھی احسان ہے. کوئی زندہ ہوا چلتا پھرتا ہوا، گھبرانے کی ضرورت نہیں. اس کا ایک قدم وہاں جہاں وہ ہوگا، دوسرا قدم کعبہ میں ہوگا. بستر پر سو رہا ہوا، گھبرانے کی ضرورت نہیں. تکیے کے نیچے اٹھ کے ہاتھ مار کے دیکھے رک کا لکھا ہوا ملے گا، جس کا انتظار کر رہے تھے کعبے آ گیا. مولا رکے کی طرف نگاہ نہ گئی تو کیسے پہنچیں گے؟ فرمائے گھبرانے کی ضرورت نہیں، بما بستر تمہیں کعبہ بلا رہے ہیں. اور جو دنیا سے چلا گیا فرمایا اس کی قبر پہ ہمارا فرزند آئے گا. بندہ کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہو جائے گا، بادشاہ تلوار دیں گے، پوری علمی ضمانت.
मासूम फरमाते हैं हर नासिर को दी हुई तलवार पर उसका नाम बमा वल्दियत लिखा हुआ। बस मैं पढ़ गया, बस हर तलवार पर, मैं बहुत पढ़ गया, मेहरबानी यार। हर तलवार पर नाम बमा वल्दियत, उसके हलाली होने का सबूत। मलिक साहब याद करवाना कभी, फिर मैं इंशाल्लाह आपके यहाँ खिताब के, मैं बेटियों के लिए खिताब करूंगा। खुदा की कसम इनकी ड्यूटी बहुत ज्यादा है, इनकी ड्यूटी बहुत। ये नासर इमाम, कनीज़ा इमाम तैयार कर सकती है। बंदे तो भूल जाते हैं ना, माँ बहनों बच्चियों को बात नहीं भूलती। आज मैंने इन्हें कहा ना वजू करके अल्लाहुम्मा कौन पढ़ के आटा गूंदा करो सालन बन, इंशाल्लाह भी ऐसे बनाएंगे। कहने को ज्यादा समझ आती है, ये हमसे ज्यादा अक्लमंद है। मौला जानता है, मिंबर पे खड़ा हूं। हाँ हाँ, हम भूल जाते हैं ना, दुनिया के काम काज में लग गए, गपशप में लग गए, इधर उधर लग गए। इन बेटियों को पता होता है, घर में बैठी होती है ना, इनको पता होता है मादी हमें देख रहा है, हम फिर भी भूल जाते हैं। इनके लिए खिताब करूंगा, बस इतना ही काफी। बादशाह आएंगे, तलवार देंगे, उठ, मैं आ गया। कफन झाड़ता हुआ नासिर खड़ा हो जाएगा। कनीज़ा की कब्र पे भी इमाम आएंगे, आके कहेंगे उठ, तेरा इमाम आ गया है। कफन झाड़ती हुई खड़ी हो जाएगी। कनीज़ा को फरमाएंगे जा, हमारे घर में पर्दादारों की ड्यूटी कर। नासिर को कहेंगे उठ, ये तलवार है, ओ सामने लश्कर तैयार है खून हुसैन का बदला लेने के लिए, उठ चलो। लब्बैक लब्बैक कहते हुए नासिर चल पड़ेंगे। लश्कर की पुकार अजीब होगी, या सारा तल हुसैन। अल्लाह अकबर। दुखी है सदियों से महदी। कोशिश किया करो हर मजलिस में, अफसोस करने जाओ ना यार, जरूर जिसका दुनिया से चला जाता है उससे जरूर मिलते हो। कोशिश किया करो हर मजलिस में कहीं ना कहीं बैठा होगा, कहीं ना कहीं करीब बैठा होगा, दाएं बाएं बैठा होगा। कहा करो मौला तेरे घर के उजड़ने का बड़ा अरमान है, बादशाह तेरे घर के बिखरने का बड़ा अरमान है, मौला तेरा अकेले बैठ के खून रोने का बड़ा अरमान है। भाई कुर्बान, में किसी वक्त जुमला जबान से यकीनन कई जुमले ऐसे हैं जो निकलते हैं, प्लान में नहीं होते। कभी कभी बैठ के सोचता हूँ, या अली को दर्द था रसूल खुदा का सैयदा का, हसन को दर्द था रसूल खुदा का पाक अम्मा का पाक बाबा का, मौला हुसैन को सारे दर्द इकट्ठे हो गए। सैयद सज्जाद मुरक्का दर्द बन गया, करबला के सारे दर्द इकट्ठे हो गए सरदार के पास। इसी तरह मौला बाकिर, बाबा का दर्द बिसात, करबला वालों का बिसात, नाना का दर्द बिसात, अम्मा का दर्द बिसात। इसी तरह छठे इमाम, उनको अपने बाबा का दर्द इजाफा हो गया। हर इमाम के साथ एक एक इजाफा होता गया। जिसकी तुम रैयत हो ना, वो दर्दों का मुरक्का बन के बैठा है, रो रो के कहते हैं मेरा अल्लाह इसका क्या कसूर था, मेरा अल्लाह इसका क्या कसूर था, मेरा अल्लाह इस मदीने के जले हुए दरवाजे का क्या। बस मासूमा के हवाले से मुझे हुक्म है, मैं उस 4 साल की शहजादी के 2-4 जुमले ही अर्ज कर पाऊंगा, जिसकी उम्र थोड़ी है, दर्द ज्यादा है, दर्द ज्यादा है, उम्र थोड़ी है। इतने दर्द हैं, जब बैन करती है ना ये 4 साल की हुसैन के सीने का ताबीज। ठोकर नियाज बेग वालों, तुम्हारे यहाँ भी औरतें दुनिया से जाती होंगी। कोई औरत दुनिया से चली जाए, मौलवी ऐलान करके क्या कहता है, हजरात मैं बाज़मीर लोगों से मुखातिब हूँ, सोचना जरूर मेरे जुमले पे। मौलवी ऐलान करके कहते हैं तुम्हारे मोहल्ले की कोई औरत चली जाए, हजरात एक ऐलान सुनो, फलाने की बेटी मर गई, फलाने की बहन मर गई, फलाने की माँ मर गई। मौलवी नाम नहीं लेता, क्यों? कोई भी बाज़मीर बंदा ऐलान करवा के अपनी औरतों के नाम बर्दाश्त नहीं करता। अगर हम अपनी औरतों के नाम बर्दाश्त नहीं करते तो मोहम्मद की बेटियों का भी कोई एहतराम। मौला जानते लगती कुछ नहीं है शहजादी, लगती कुछ नहीं है, कुछ लगती होती तो मयार कुछ और होता। हाँ। ये वो 4 साल के हुसैन के सीने का तावीज है, जिसकी जिंदगी जिंदान में बड़ी दुखी गुजरी। अल्लाह अकबर। एक दिन जिंदान में शहजादी ने ख्वाब देखा, पूछा बीबियों ने, हाय बाबा करके उठ बैठी। पूछा बीबियों ने, मासूमा क्या देखा?
رو کے کہتی ہیں ابھی میں نے دیکھا 5 بزرگ آئے، جن میں سے ایک جناب آدم تھے، ایک نوح تھے، ایک ابراہیم تھے، ایک موسیٰ تھے، ایک عیسیٰ تھے، اچانک میرے نانا محمد آئے۔ میں جلدی جلدی جناب محمد کے پاس گئی، میں نے رو کے کہا نانا امت کا حال دیکھا ہے، جن کو کلمہ پڑھایا تھا امت نے آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا کیا؟ نانا میں یتیم ہو گئی ہوں۔ نانا نے مجھے سینے سے لگایا، اتنی دیر میں دیکھا ملکہ کونین مخدوم عالمین ام ابیہا محمد کی اکلوتی بیٹی آ گئی۔ کہتے میں گئی، فرماتی ہیں میں گئی، جا کے کہا دادی جس کو چکیاں پیس پیس کے پالتی رہی ہے نا، دادی جس کا ایک بال ٹوٹ جاتا تھا سارا دن روتی تھی، دادی دیکھ امت نے کیا کیا۔ بی بی یہ خواب سنا رہی ہیں، خواب سنانے کے بعد تھوڑی دیر گریہ فرماتی رہی، گریہ کرنے کے بعد بی بی آئی سید سجاد کے پاس، بھائی سجاد مجھے بابا بڑے یاد آ رہے ہیں۔ بھائی سجاد یہ دیکھیں نا شام کے لوگ صبح نکلتے ہیں، شام کو گھر کو واپس جاتے ہیں، بھائی سجاد ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں، چیزیں لے کے جاتے ہیں، بھائی سجاد ہماری ضمانت دینے والا کوئی بھی نہیں، بھائی سجاد ہم بھی کبھی گھر واپس جائیں گے؟ رو کے فرماتے معصومہ ضرور واپس جائیں گے مگر کچھ یہیں رہ جائیں گے۔ دمشقی روایت کرتا ہے پلیت لئین بے شمار ضرور بے شمار میری جھولی میں سویا ہے، سر ہے اس کا، سامنے امام مظلوم کا، تشت میں سر ہے، اوپر ایک لال رومال ہے۔ یہ دمشقی روایت کرتا ہے اچانک زندان سے رونے کی آواز آئی، جو ہی رونے کی آواز آئی حسین کے سر نے پرواز شروع کی۔ کہتے پرواز کرتے ہوئے میں سن رہا ہوں، 7 زندان کی طرف آواز دے کے کہتے ہیں میری بہن معصومہ کو چپ کرا، میری بہن مجھ سے معصومہ کی بہن برداشت نہیں ہوتی، چپ کرا۔ دوسری دفعہ جب سر نے پرواز کی نا، سرکار نے بہن سے چند جملے کہے، اس لئین کی آنکھ کھلی، بے شمار ضرور بے شمار۔ کہتے کیا ہوا؟ کہا حسین کی ایک اکلوتی بیٹی ہے جو بابا بابا کر رہی ہے، بابا کا سر مانگ رہی ہے۔ ایک غلام کو کہا پتہ کر کے، غلام نے جب بتایا کہا یہ تشت میں سر لے جا، سر لے کے گئے۔ کیفیت بڑی عجیب ہے، سید سجاد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے بابا کا سر لیا، شہزادیوں نے حلقہ بنایا، معصومہ کو پتہ چلا بابا آ گئے، معصومہ آگے بڑھی، پوچھا بھائی سجاد بابا ملنے آ گئے ہیں، مجھے دے دو۔ یہاں ایک بڑا دردناک منظر تھا، کیا منظر تھا؟ شہزادی نے تشت لیا، اپنی جھولی میں رکھا، ایک کونے میں بیٹھ گئی، بابا کے سر سے خون صاف کرنے لگی، خون صاف کر کے کہتی ہے بابا ذرا دیکھیں تو صحیح، میں تو سینے پہ سوتی تھی، اب میں ریت پہ سوتی ہوں، پتھر پہ تکیہ بناتی ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اصغر کی ماں آواز دے کے کہتی ہے سجاد بیٹا جلدی کر، بہن سے سر لے، بہن مر جائے گی۔ بس آ گیا وہ منظر، شہزادی دنیا سے چلی گئی ہے، پریشان ہے سید سجاد، میں کیا کفن دوں گا، غسل کیسے دوں گا؟ سلام ہے شہزادیوں پر، آگے بڑھ کے کہتی ہیں سجاد تیرا خون رونے کا درد ہمیں بہت زیادہ ہے، معصومہ کے بارے میں پریشان نہ ہو، جو پینے کا پانی ہمیں ملا اسی سے غسل دے دے۔ شہید کے لیے کفن کی ضرورت نہیں ہوتی، جن کپڑوں میں ہے انہی میں دفنا دے۔ سرکار دفنانے کے لیے جو ہی تیار ہوئے نا، صرف ایک جملہ اور بس میں نے اتنا ہی پڑھنا تھا، کافی پڑھ دیا۔ سرکار جو ہی دفنانے کے لیے تیار، انتظار کرتا رہا سید سجاد سارا دن۔ مسجد میں بات ضرور ہوئی، ایک قیدیوں کی بچی تھی، دنیا سے چلی گئی ہے، مگر کسی کو توفیق نہ ہوئی کہ کوئی آ کے سید سجاد سے تعزیت کرتا۔ ایک وقت وہ آ گیا جب سید سجاد نے باقر کو کہا باقر بیٹا دیوار پہ چڑھ، اعلان کر کے کہے محمد کے گھرانے کی یہ غریب مر گئی ہے، ماتم معصومہ۔